محمودا صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 79 اللہ اس میں اپنے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ آپ رات کے حصے میں تہجد پڑھا کریں، وہ آپ کے لیے ایک اضافی چیز ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ انسان کو فرضی نمازیں بھی پڑھنی چاہیے اور نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، سنتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ جیسے فرضی زکوٰۃ دیتے ہیں، اس کے بعد نفلی صدقات و خیرات بھی کرنے چاہیے۔ کسی بندے نے فرضی حج کر لیا ہے، اس کے بعد نفلی حج اسے اور عمرے کثرت کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے۔ اگر بندہ فرض پڑتا ہے تو اللہ نے جو ذمہ اس کا لگایا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بندے کے اعمال کو دیکھیں کہ اگر تو پورے کے پورے ہے تو پھر تو اس کا عمل اس کو اجر پورا مل جائے گا، لیکن اگر نماز پڑھی ہے پوری نہیں ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ انظروا هل لعبدی من تطوع، دیکھیں میرے بندے کے کوئی نفلی نمازیں ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے اس کے فرضوں کو پورا کر کے اس کو مکمل کر دو۔ تو پتہ یہ چلا کہ فرائض کے اندر اگر کچھ کمی آ جاتی ہے تو نوافل کے ساتھ وہ کمی پوری ہو جاتی ہے۔ تو تہجد کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، وہ بھی پڑھنی چاہیے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، کوئی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ فجر سے پہلے اٹھ جایا کریں۔ یہ چھوٹی راتیں ہیں، اس میں جو بندہ اٹھتا ہے وہ بڑی اللہ کی توفیق والی بات ہے۔ اور اگر لمبی لمبی راتیں سو کے بندے تھک چکے ہوتے ہیں لیکن پھر سو جاتے ہیں، صرف ہمت باندھنے کی بات ہے، صرف اپنے ذہن کو تیار کرنے کی بات ہے کہ ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے، پونا گھنٹہ پہلے فجر سے اٹھ جانا ہے۔ کئی بندے وہ فجر کی نماز میں بھاگم بھاگ ملتے ہیں، سنتیں بعد میں پڑھتے ہیں، ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک بندہ تہجد کے لیے آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ پہلے اٹھا ہوگا، وضو کر کے کچھ نماز پڑھی ہوگی، فجر کی اذان ہوگی، رکعت پڑھ کے اس کے بعد تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ مسجد میں پہنچ سکتا ہے، تو یہ ہمت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں، جب رات کا آخری تیسرا حصہ فجر ہونے سے پہلے تو 2-2.5 گھنٹے، یہ رات کا آخری تیسرا حصہ، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو 2-2.5 گھنٹے وہ بنتے ہیں۔ ان میں سے کسی بندے کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، گھنٹہ پہلے اٹھ سکتا ہے، کم و بیش اٹھ سکتا ہے، کم از کم اٹھ کے 2-4 رکعت پڑھ لے، اگر اتنا بھی کر لیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ رحمتوں کے حصول کا باعث بن جاتا ہے۔ فجر بندہ پڑھتا ہے، فرضی نمازیں پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ اس کے دنیا داری کے امور بھی بڑے ہوتے ہیں۔ جمعہ پڑھنے آتا ہے، پیچھے اس کو ذہن میں ہے کہ دکان کھولنی ہے، یہ کرنا ہے۔ عصر پڑھنے آتا ہے، پھر بھی پیچھے کاروبار ہے۔ اگر بندہ فجر سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جاتا ہے، اسے اس وقت کوئی فکر نہیں ہے، یہ ہے اور اس کا خالق و مالک ہے۔ اس وقت اللہ کو منانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ دن کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ دوپہر کو بھی سنتا ہے، اللہ تعالیٰ عصر اور مغرب کو بھی سنتا ہے، لیکن یہ جو تہجد کا ٹائم ہے، رات کا آخری حصہ ہے، آخری پہر ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ
حدیث قدسی کے مطابق صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7494، اس کے مطابق کہ یہ رات کا جب آخری حصہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول کرتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ میں یدعونی فاستجیب لہ، جس نے مجھ سے دعا مانگنی ہے مانگو، میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ میں یسألنی فأعطیہ، جو بندہ سوال کرنا چاہتا ہے سوال کر لے، میں اسے عطا کرتا ہوں۔ جو بندہ مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، میں اسے اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تو یہ وقت اللہ تعالیٰ نے کتنی زندگی دے دی ہے کہ تیری جوانی بھی آ گئی ہے، جوانی سے آگے بڑھاپے کی طرف بندہ پہنچ رہا ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم گھنٹہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے زندگی کے معمولات میں سے معمول بنا لیں۔ رمضان المبارک میں بھی تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے رہے ہیں نا، تو رمضان گزرنے کے بعد اگر ہمت کریں تو بندہ اٹھ سکتا ہے، اور پھر اگر بندہ اٹھ جائے اس وقت سجدے میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ کہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا مانگنا شروع کرے، جبکہ اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے مانگنا ہے مانگ لو، جس نے کوئی سوال کرنا ہے سوال کر لو، کوئی دعا ہے میرے سامنے رکھ دو۔ تو یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا، یہ فجر کا قرآن پڑھنا وہ حاضر کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہر وقت کی اللہ قریب ہے، لیکن کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں جن گھڑیوں کے اندر بندہ اللہ کے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ یہاں نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ بیت اللہ میں جا کے پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بیت اللہ میں لے جائے، اللہ تعالیٰ سب کو مسجد نبوی میں لے جائے، اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کی بار بار زیارتیں نصیب فرمائے۔ تو ایک بندہ یہاں پڑھتا ہے، ایک وہاں جا کے پڑھتا ہے، فرق تو پڑتا ہے۔ ایک بندہ یہاں روزہ رکھتا ہے، ایک بندہ رمضان کے اندر رکھتا ہے، تو فرق تو ہے نا۔ تو ایک بندہ اس وقت 2 نفل پڑھے، ایک بندہ تہجد کے وقت 2 نفل پڑھے، فرق تو پڑتا ہے۔ وہ وقت ہے جس کو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے، جسے حدیث بھی کہتی ہے کہ فجر سے کچھ پہلے وہ جب تہجد کا وقت ہے، اس وقت ہمت کر کے کچھ نہ کچھ رکعات پڑھنا شروع کر دو، اس کے فائدے بڑے ہوتے ہیں۔ ہدایت الرباط کے اندر اور مسند احمد میں بھی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اس نے کہا الا فلانا یصلی باللیل فاذا اصبح سرقا، کہ حضور بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے، دن کو چوری کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہ سینہاہ ما تقول، جو تو کہتا ہے اگر وہ تہجد پڑھتا ہے تو وہ چوری سے رک جائے گا، اس کی تہجد اسے چوری سے روک دے گی۔ جیسے آتا ہے نا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے برے کاموں سے وہ روک دیتی ہے۔ اب بندہ تو گانا سننا چاہتا ہے، نماز ہاتھ سے پکڑ کے پیچھے تو نہیں کرتی۔ ایک بندہ برائی کرنا چاہتا ہے، نماز اسے پکڑ کے پیچھے تو نہیں لے آتی۔ ایک بندہ چوری کرنا چاہتا ہے، نماز اسے پکڑ کے پیچھے تو نہیں لے آتی۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ماشاءاللہ جتنے آپ پیارے پیارے چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، ان چہروں میں سے اگر کوئی بندہ کوئی باہر جا کے کوئی اس طرح کی محفل لگی ہوئی ہے، گانے شانے ڈانس گجرا، آپ میں سے کوئی بندہ ادھر اگر سوچے ہی نا تو کم از کم اس کے ذہن میں یہ بات ضرور آئے گی کہ لوگ کہیں گے یار تمہیں تو گالی لگتی ہے، مجھے کیا کرنا۔ وہ آگے پتہ یہ چلا کہ اس کا نماز پڑھنا، اس کا دین داری اختیار کرنا، یہ ساتھ میں ٹوپی رکھنا، ٹوپی کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن ساتھیوں کو جس بندے نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے وہ معاشرے کے اندر بھی وہ ٹوپی کی، وہ اپنی پگڑی کی اور وہ ساتھ میں رکھے ہوئے کپڑے کی وجہ سے اپنے آپ کو کچھ پابندیوں کے اندر سمجھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، اگر عام بندے کرتے ہیں تو مجھے کم از کم اس سے رکنا چاہیے۔ ایک بندہ حج کر کے آ گیا، حج کرنے کے بعد اگر وہ
किसी के साथ कोई फरार करता है, दाशा मारता है, उसके जहन में आएगा सही कि यार लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बुरे कामों से, बुराई के कामों से नमाज रोक देती है। नबी अस्सलाम ने फरमाया कि जिस बंदे की तूने शिकायत की है कि अगर ये बंदा तहज्जुद भी पढ़ता है और साथ उसके अंदर अगर चोरी वाली बात भी है, तहज्जुद की वजह से इसकी चोरी की आदत चली जाए। इक़बाल गलील में एक रिवायत है, हसन दर्जे की हदीस है। नबी अस्सलाम ने फरमाया कि अलैकुम बिक़ियामिल लैल, क़ियामुल लैल किया करो, रात को तहज्जुद पढ़ा करो। फ़इन्नहु दअबु सालिहीन क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो नेक लोग थे उन सारे के सारे उनकी आदत ये होती थी कि वो क़ियामुल लैल किया करते थे। तो हम नेक तो हैं, क़ियामुल लैल की हमें भी आदत डालनी चाहिए। क्या हमने सिर्फ लोगों के, असलाफ के, सहाबा किराम के किस्से सुन के खत्म कर देने हैं? हमें भी पढ़नी चाहिए। नबी अस्सलाम ने फरमाया कि नेक लोगों की ये आदत है कि वो क़ियामुल लैल करते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं। एक तो इसका फायदा ये होगा कि तुम नेक बंदों की सफ में शामिल हो जाओगे। दूसरा फायदा ये होगा वह कुर्बतुन इला रब्बिकुम, तुम रब के बड़ा करीब हो जाओगे, अल्लाह के मुक़र्रबीन बन जाओगे। व मग़फ़िरतुन लिस्सय्यिआत, और तुम्हारे गुनाह इसकी वजह से धुल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। व मनहाकुन अनिल इस्म, ये तहज्जुद तुम्हें गुनाहों से रोक देगी। तो ये इस हदीस के अंदर भी ये पता चल रहा है कि बंदा तहज्जुद पढ़ेगा, बुराइयों से रुक जाएगा। ये तजर्बा करके देख ले कि बंदा तहज्जुद पढ़ना शुरू कर दे, आहिस्ता आहिस्ता उसे उस वक्त सोच जरूर आएगी कि मैं दिन में फलां काम करता हूँ, दिन में फलां काम करता हूँ, मुझे नहीं करना चाहिए। अगर 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन का जब तहज्जुद का पाबंद अपने आप को बना ले, ये बंदा बुराइयों से रुक जाएगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, उसमें ये वाज़ेह लिखा हुआ है कि तहज्जुद पढ़ो, बुराइयों से रुक जाओगे। तहज्जुद पढ़ो, जितने भी बंदा गुनाह करता है उससे बंदा रुक जाता है। और इस हदीस के अंदर खास तौर पे वमनहाकुन अनिल इस्म, बंदा तहज्जुद पढ़ता है तो ये तहज्जुद पढ़ना इसे गुनाहों से पीछे कर देता है। जामे तिरमिज़ी की रिवायत है, हदीस नंबर 2527, और ये हसन दर्जे की हदीस है। कबीर का भी इम्तिहान है, कारी साहब का भी इम्तिहान है, हामिया का भी इम्तिहान है। ये पता नहीं क्या मसला है, कोशिश भी करते हैं, फिर ऐसा हो जाता है। तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि या अल्लाह हम कोशिश तो पूरी करते हैं, फिर क्यों तसल्सल टूट जाता है। नबी अस्सलाम ने फरमाया इन्ना फिल जन्नति गुरफन तुरा ज़ुहूरुहा मिन बुतूनिहा व बुतूनुहा मिन ज़ुहूरिहा। नबी अस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे महल, ऐसे कमरे भी रखे हैं कि अंदर होके बाहर का सारा मंजर नजर आता है, बाहर होके अंदर का सारा मंजर नजर आता है। एक अराबी, एक देहाती ने कहा लिमन हिया या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये कमरे इतने खूबसूरत कमरे कि बाहर जन्नत का सारा मंजर नजर आ रहा होगा। जन्नत के बाहर से देखेगा, कमरों के अंदर की खूबसूरती ये सारी की सारी नजर आ रही होगी। ये कमरे किसे मिलेंगे? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लिमन अताबल कलाम, जो कलाम अच्छी करता है उसको मिल जाएंगे। व अतअमत ताआम, और जो बंदा लोगों को खाना खिलाता रहता है ये उसे मिल जाएंगे। व अदाम सियाम, और रोजे हमेशगी के साथ रखता है उसे मिल जाएंगे। वसल्ला बिल लैली वन्नासु नियाम, और जो बंदा जब लोग सोए हुए हों उस वक्त उठ के तहज्जुद पढ़ता है ये उसे मिल जाएंगे। वो है कि ये बेहतरीन किस्म के कमरे, खूबसूरत इतने, जिसका मंजर अंदर बाहर से नजर आता होगा, तो वो तहज्जुद पढ़ने वालों को वो मिल जाएंगे। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 489 हज़रत रबिया इब्न काब अल-अस्लमी वो कहते हैं कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ रात को भी खिदमत किया करता था। नबी अलैहिस्सलाम ने वुज़ू करना होता, मैं पानी ला के देता खिदमत के लिए, जो चीज़ होती। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे कहा कि रबिया को चीज़ मांगनी है तो मांग ले। तो रबिया कहते हैं कि मैंने कहा कि अस्अलुका मुराफ़क़तका फिल जन्नह, हुज़ूर जन्नत में आपका साथ मिल जाए, इससे और बढ़कर क्या बंदे को चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके अलावा कुछ और? उसने कहा नहीं हुज़ूर बस यही चाहिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اس کے لیے کثرت کے ساتھ تو سجدے کیا کر. تو کثرت کے ساتھ سجدے کرنا یہ نفلی عبادات یہ بہت زیادہ کرنی چاہیے، سنتیں پڑھنی چاہیے، نوافل پڑھنی چاہیے. سنن ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح کہا. نبی علیہ السلام نے فرمایا من صبر علی 12 رکعۃ من السنۃ، جو بندہ سنت یہ 12 رکعت دن اور رات کے اندر پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کا گھر بنا دیتا ہے. اس میں 40 قبل ظہر، ظہر سے پہلے 4 رکعتیں، اور یہ جو 4 رکعتیں آتی ہیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ صلاۃ اللیل والنہار مثنی مثنی، رات کی نماز اور دن کی نماز یہ 2 رکعت ہوتی ہیں. تو جہاں پر یہ سنتوں میں آتا ہے کہ 4 رکعت پڑھنی ہے وہ 2 کر کے پڑھنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے، ورکعتین بعد الظہر، اور ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، ورکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، ورکعتین بعد العشاء، عشاء کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 رکعت پڑھتا ہے. یہ جو سنت مؤکدہ ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا اہتمام کر لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا. تو جہاں فرض پڑھتے ہیں کہ ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ سنتا نہ پڑھیے تو پھر کیوں ہوتا ہے، سنتا نہ پڑھیے پھر کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تمہارے فرض پورے ہیں، لیکن جو ہم نے پہلے گزارش کی کہ فرضوں کے اندر کمی ہے تو یہ سنتوں سے پوری ہونی ہے، فرضوں کے اندر کمی ہے تو یہ نوافل سے پوری ہونی ہے. اس لیے یہ تہجد بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے یہ سنت مؤکدہ یہ بھی پڑھنی چاہیے، اس لیے ان کے علاوہ نفلی نمازیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے. اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 728. اس میں 4 راوی ہیں، نعمان ابن سالم، عمر ابن اوس، حضرت عنبسہ اور ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ ایک ایسی حسن اتفاق والی چیز ہے اور ایسا بہترین عمل ہے کہ نعمان ابن سالم کہتے ہیں کہ یہ جو 12 رکعتوں والی حدیث ہے یہ مسئلہ ہے کہ 12 رکعت سنت مؤکدہ والی یہ جو پڑھنی ہے. نعمان ابن سالم کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو ابن اوس، میں نے جب سے یہ عمرو ابن اوس سے یہ مسئلہ سنا تھا میں نے 12 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، ہمیشہ پڑھنی شروع کر دی. اور عمرو ابن اوس کہتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عنبسہ، میں نے جب یہ عنبسہ سے اس سے اگلے راوی سے جب میں نے یہ مسئلہ سنا اس کے بعد میں نے کبھی یہ 12 رکعت نہیں چھوڑی. اور عنبسہ کہتے ہیں ما ترکتہن فما ترکتہن منذ سمعتہن من ام حبیبہ، میں نے ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ مسئلہ سنا تب اس مسئلے کے بعد میں نے کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی. اور ام المؤمنین حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہیں فما ترکتہن منذ سمعتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نے یہ 12 رکعتوں والا مسئلہ نبی علیہ السلام سے سنا تھا میں نے اس کے بعد کبھی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی، ہمیشہ ہی پڑھتی ہوں. ایک راوی اس سے اگلا راوی اس سے اگلا راوی نبی علیہ السلام تک جتنے حدیث کے راوی وہ سارے کہتے ہیں کہ جب ہمیں مسئلے کا پتہ چل گیا اس کے بعد میں نے یہ کبھی رکعت نہیں چھوڑی. تو ہم نے تو کتنے مسئلے چھوڑے بلکہ ہمیں مسئلے آتے ہی بہت زیادہ. ہم نے تو کئی دفعہ ایسے دیکھا ہے کہ جس بندے کے بارے میں یہ ذہن میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں نماز وغیرہ پوری پڑھتا کہ نہیں پڑھتا، اپنے کاموں جاموں میں دنیا داری میں لگا رہتا ہے، کبھی مسئلے کی بات ہے وہ سارے تو بہت مسئلے ہوتے ہیں. لیکن مسئلے کی کمی نہیں ہے، مسئلے ہمیں بہت زیادہ آتے ہیں، عمل نہیں آتا. تو ہمیں کرنا تو عمل چاہیے، مسئلے تو ہم نے بہت سن رکھے ہیں. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 752 نبی علیہ السلام نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت یہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. ایک بندے کے پاس کوٹھیاں ہیں، گاڑی ہے، اس کے پاس ملیں ہیں، اس سے بہتر ہے 2 رکعت. ایک بندے کے پاس
कोठियाँ लाहौर में भी हैं, उसके बाद इस्लाम आबाद में भी हैं, दुबई में भी है, लंदन में भी है, कारोबार इतने ज़्यादा हैं कि आपने मिल सुनी है ना, सेंचुरी मिल आपने सुना कि जब उसकी 100 मिलें हो गई ना तो उसका नाम सेंचुरी मिल रख दिया। तो अगर किसी बंदे की 100 मिलें हैं तो इसके बावजूद रकाता अल-फज्र खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, ये फजर की रकात ये उससे भी बेहतर है। दुनिया का सबसे बड़ा अमीर तरीन बंदा जो कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा एसेट्स का मालिक है, असासों का मालिक है, एक तरफ उसके दुनिया भर के असासे, बल्कि यूं कह लें कि पहले नंबर वाला, दूसरे नंबर वाला, तीसरे नंबर वाला, इतनी इतनी दौलतों वाले, सारी दुनिया जहान की दौलत एक तरफ कर दी जाए, ये फजर की 2 रकात तेरे और मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया व मा फीहा से ये 2 रकात बेहतर। सही मुस्लिम की रिवायत है, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनके बारे में है, ये हदीस नंबर 730 है। ताबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न शकीक वो कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम नफली नमाज कैसे पढ़ा करते थे, तो वो कहते हैं कि कान युसल्ली फी बैती क़ब्ल ज़ुहर अरबान, मेरे घर में नबी अलैहिस्सलाम ज़ोहर से पहले 4 रकात पढ़ते थे, सुम्मा यख़रुजु फयुसल्ली बिन्नास, 4 रकात पढ़ने के बाद मस्जिद में जाते, लोगों को नमाज पढ़ा के आते, सुम्मा यख़रुजु फयुसल्ली बिन्नास, फिर नमाज पढ़ाते, सुम्मा यदखुलु फयुसल्ली रकातैन, फिर घर आके 2 रकात और पढ़ लेते। वकान युसल्ली बिल मगरिब, कान युसल्ली बिन नासिल मगरिब, लोगों को मगरिब पढ़ाते, सुम्मा यदखुलु, फिर घर में आते 2 रकात फिर पढ़ते, फिर लोगों को इशा पढ़ाते, वयदखुलु फी बैती फयुसल्ली रकातैन, इशा के बाद लोगों के इशा की नमाज पढ़ाने के बाद घर में आते, फिर नबी अलैहिस्सलाम 2 रकात पढ़ते। वकान युसल्ली मिनल लैल 9 रकातिन, फिर नबी अलैहिस्सलाम रात को 9 रकात पढ़ते थे। एक रिवायत के अंदर आता है, वो जो मशहूर हदीस है कि 11 पढ़ते थे, 13 का भी तज़किरा है, तो नबी अलैहिस्सलाम ये पढ़ते और उस हदीस के आखिर में है वइज़ा वकाना इज़ा तलअ अल-फज्र सल्ला रकातैन, फिर जब फजर तलू हो जाती, अज़ान हो जाती तो 2 रकात पढ़ते। तो ये 12 रकात, इनमें नबी अलैहिस्सलाम के अमल से ये पता चला कि ये जितनी भी सुन्नतें हैं ये घर में पढ़ के आना चाहिए, घर में ज़्यादा सवाब है। ये नहीं कि मस्जिद में होती नहीं है, मस्जिद में हो जाती हैं, लेकिन घर में पढ़ना वो ज़्यादा सवाब का बायस है। घर वाले बच्चे देखेंगे, बीवी देखेगी, जो लोग सोए हुए हैं वो भी देखेंगे कि घर का मालिक, सरबरा, अबू जी, बड़े भाई जो नमाज पढ़ते हैं, तो वो देखकर उनको भी तरगीब हो जाएगी, तो वो भी जिस वक्त नमाज पढ़ेंगे। तो नबी अलैहिस्सलाम का अमल उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम वो नफली नमाज, ये सुन्नत मुअक्कदा, ये सुन्नत, ये 12 रकात उन्होंने बयान कर दी कि ये सारी की सारी घर में पढ़ते थे, फर्ज मस्जिद में पढ़ते। हाँ, अब आप यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह, अपने घरों से आ गए हैं, जहाँ आपका बिजनेस है, दुकान है, तो यहाँ पहले ही आके फर्ज सुनते पड़े, बाद में पढ़े तो ठीक है, इसलिए कि आपके घर तो यहाँ से बहुत दूर हैं। हाँ, एक बंदा अपने घर में है, मोहल्ले में है, तो वो कोशिश करे कि सुन्नतें घर में पढ़ के आए, फर्जों के साथ आके मिल जाए। और फिर एक बंदे ने अगर सुन्नतें घर में पढ़ी हैं, मस्जिद में आया है, थोड़ा सा टाइम बाकी है, तो वो 2 रकात पढ़ के वो तहियतुल मस्जिद पढ़ के बैठ जाए। सही बुखारी के हदीस नंबर 6502, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़तरज़तु अलैहि। अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा सबसे ज़्यादा जो फर्ज काम जो अल्लाह ने फराइज़ उसके ऊपर रखे हैं वो पढ़ता है, तो अल्लाह को वो बड़े पसंद आते हैं। वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन्नवाफ़िल हत्ता अहिब्बहु, और जब नफल पढ़ता है तो अल्लाह के करीब करीब होता जाता है, अल्लाह के और करीब होता जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह को इस बंदे से मोहब्बत हो जाती है। जब अल्लाह को बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमानों की खुदाइयाँ करा देते हैं, जिब्रील फरिश्तों को कहते हैं कि अल्लाह इस बंदे से मोहब्बत करता है, तुम भी मोहब्बत करो। आसमानों वाले भी मोहब्बत करते हैं, ज़मीन में भी उस बंदे के लिए मोहब्बत हो जाती है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1149, नबी अलैहिस्सलाम के पास हजरत
بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اے بلال، اسلام کے اندر تم نے بڑے اعمال کیے ہوں گے، کوئی اپنا بہترین قسم کا عمل بتاؤ، اس لیے کہ جب میں جنت میں جاتا ہوں مجھ سے پہلے تجھے تیرے قدموں کی چال، تیرے قدموں کی آہٹ، تیرے قدموں کے چلنے کی آواز میرے پیارے بلال مجھے وہاں پر آتی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور میں اور تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ایک بات مجھے یاد ہے کہ انی لم اتطہر طہورا فی ساعۃ لیل او نہار، کہ دن کے وقت یا رات کے وقت جب بھی میں نے کبھی وضو کیا ہے اس کے بعد میں نے 2 رکعت ضرور پڑھی ہے۔ تو یہ تہجد وضو رات کے اندر، دن کے اندر جس وقت بھی بندہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، اگر بندہ کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت فضیلت والی بات ہے۔ اور مسند احمد اور جامع ترمذی کے اندر یہی روایت، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور مجھے یہ عمل مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا اچھا عمل ہے، اگرچہ سارے اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ میں ایک عمل یہ کرتا ہوں کہ جب بھی وضو ٹوٹتا ہے میں دوبارہ وضو کر لیتا ہوں، ساتھ 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لہٰذا یہ 2 رکعتوں کی وجہ سے جنت میں پہلے پہنچا۔ بہت زیادہ فضیلت کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نماز کو دعوت دے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1044 1044 صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صلاۃ المرء فی بیتہ افضل من صلاتہ فی مسجدہ ھذا الا المکتوبہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں پڑھی ہوئی سنتیں وہ زیادہ فضیلت والی ہیں، صرف فرض جو ہیں وہ ان کا ثواب مسجد میں زیادہ ہے، فرض تو مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ فی مسجدی ھذا، میری مسجد کے اندر بھی بندہ آ کے نماز پڑھتا ہے نفلی، مسجد نبی، اس سے بھی زیادہ افضل یہ ہے کہ گھر کے اندر سنتیں پڑھ کے آئے۔ تو پتہ چلا کہ سنتیں گھر کے اندر پڑھ کے آنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 720۔ نفلی نمازوں میں سے، سنت نمازوں میں سے یہاں پر ایک نماز کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو بندے کے اوپر جتنے اس کے اعضاء ہیں ہر عضو کے بدلے اس کو صدقہ کرنا چاہیے، اس کے ذمہ صدقہ لگ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو یہ بھی صدقہ شمار ہو جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ صدقہ شمار ہوتے جاتے ہیں۔ بندہ امر بالمعروف کرتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، یہ بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ الرَّكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، بندہ یہ صلاۃ الضحیٰ، یہ چاشت کی نماز جب سورج طلوع ہو جاتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندے کے اوپر جب بھی دن چڑھتا ہے تو سارے اعضاء کے ذمے صدقہ ہے، ہر عضو کی طرف سے صدقہ اس کے ذمے ہے۔ اگر یہ بندہ یہ صلاۃ الضحیٰ 2 رکعات پڑھ لے تو سارے اعضاء کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ذرا 2 رکعات طلوع فجر کے بعد تو مشکل کام تو نہیں ہے، کام تو بڑا آسان ہے، صرف ہمت کی بات ہے کہ ہم دنیا داری کے امور سارے کرتے رہتے ہیں، بات پہ جاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، یہ وہ آدھے پونے گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 20-25 منٹ کے بعد۔ تو یہ اگر بندہ مسجد میں بھی بیٹھا ہوا ہے، گھر میں چلا گیا ہے، اگر آپ اس کا اہتمام کرنا شروع کر دیں تو یہ فضیلت بڑی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور ایک حدیث جامع ترمذی میں بھی ہے، حدیث نمبر 586 ہے، اور صحیح الجامع کے اندر بھی ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی الفجر فی جماعت، جس بندے نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ثم قعد، پھر بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے، کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامۃ،
نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جہاں نماز پڑھی وہاں بیٹھا رہا اور طلوع آفتاب ہو گیا، 2 رکعت یہ صلاۃ الضحیٰ پڑھ لی، فرمایا کہ حج اور عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، صرف حج اور عمرے کا نہیں، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج پورا عمرہ، پورا حج اور پورا عمرہ، اتنا ثواب یہ 2 رکعت کا مل جاتا ہے۔ مگر کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ اتنا ثواب ملتا ہے، ہم اس کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واذل الكفر والكافرين، واذل البدعة والمبتدعين، اللهم دمر ديارهم وخرب بنيانهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين۔ تعالوا عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔